اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ خوب، توحید نظری کے اقسام کو بیان کیا اور پھر اسی کے ضمن میں بتایا آپ کو کہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، ٹھیک۔ اور پھر آخر میں آنے کے بعد جو توحید کا معنی کیا تھا کہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا بند متعال اپنی ذات میں بسیط ہے، اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک یہ معنی کیا تھا، ایک دوسرا معنی یہ کیا تھا کہ خدا بند متعال ہر قسم کے اجزاء سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ تو ترکیب کی جو نفی کی گئی تھی، ٹھیک، اس کی تمام جو ہے اقسام جو ترکیب کی آتی ہیں، ترکیب عقلی ہو، چاہے ترکیب خارجی ہو، چاہے ترکیب مقداری ہو، ان تینوں اصطلاحوں کی وضاحت کی اور آگے بڑھ گئے۔ ان اقسام کو، ترکیب کی ان اقسام کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توجہ دلائی جائے کہ یہ جو ترکیب کی تین قسمیں ہیں، ذات پروردگار ترکیب کی ان تینوں قسموں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ ذات پروردگار میں کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں پائی جاتی، نہ ترکیب عقلی، نہ ترکیب خارجی، نہ ترکیب مقداری۔ آج کی جو بحث ہے وہ ادلہ توحید کے سلسلے میں ہے، ادلہ توحید کی تنوع اور اس کی قسمیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے توحید کی دلیلیں پیش کریں گے، اور مختلف جو دلیلیں ہیں، متکلمین نے توحید کی دلیلوں کی جو قسمیں بیان کی ہیں، جو مختلف انداز اور مختلف طریقے سے دلیلیں پیش کی ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ تنوع ادلہ توحید، ادلہ توحید کی تنوع، تنوع یعنی قسمیں، ہے نا، مختلف ہونا۔ پس از توضیح اقسام گوناگون ترکیب، کہہ رہے ہیں کہ ترکیب کی مختلف قسموں کی توضیح اور تفسیر بیان کرنے کے بعد اینک نوبت آن فرا رسیدے است کہ اس وقت باری آ چکی ہے اس بات کی کہ بطرح ادلہ متکلمان برنفی انہائے گوناگون ترکیب از ذات خدا بند بپردازیم، کہ ذات پروردگار سے جو ترکیب کی مختلف قسموں کی متکلمین نے نفی پر دلیل پیش کی ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ متکلمین نے ذات پروردگار سے ہر قسم کی ترکیب کی نفی کی جو دلیل پیش کی ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اما پیش از آن مناسب است کہ قبل اس کے کہ متکلمین کی دلیلوں کو بیان کیا جائے، بہتر ہے کہ بے نقطۂ در باب تنوع ادلہ توحید اشارے کنیں، کہ پہلے ادلہ توحید کے تنوع کے باب میں کچھ نقطے بیان کر دیے جائیں۔ لہذا پہلے کچھ نکات بیان کریں گے، کچھ ضروری اور اہم باتیں بیان کریں گے، اس کے بعد ادلہ توحید بیان کریں گے۔ چلیں، میدانیم کی مباحث خدا شناسی و توحید افزون بر علم کلام در علومی ہمچون فلسفے و عرفان نیز مورد بحث و پجوہش بودے است۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ خدا شناسی اور توحید کی بحث کا تعلق علم کلام کے علاوہ دوسرے علوم سے بھی ہے، جیسے فلسفہ، عرفان۔ خدا شناسی اور توحید کی بحث علم کلام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی بحثیں فلسفہ، عرفان جیسے علوم میں بھی کیا ہے،
بررسی اور تحقیق کے قابل ہے، یا کہا جائے کہ وہاں پر بھی اس کی بحث کی گئی ہے، اس کے پر تحقیق پیش کی گئی ہے۔ از ان رو در کنار متکلمان، لہٰذا متکلمین اسلام کے ساتھ ساتھ فیلسوفان و عارفان مسلمان نیز مطالب عمیقی را در ان باب مطرح کر دے۔ لہٰذا جو اسلامی فلسفے اور اسلامی عرفان کے عالم ہیں، انہوں نے بھی خدا شناسی اور توحید کے موضوع پر بڑے گہرے اور عمیق مطالب بیان کیے ہیں۔ ٹھیک مولانا، ایک بار پھر دہراتا ہوں، کہہ رہے کہ خدا شناسی اور توحید کی بحث علم کلام کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم جیسے فلسفہ اور عرفان میں بھی کی گئی ہے، یا ہے نا؟ ہاں، تو چونکہ علم کلام کے علاوہ فلسفہ اور علم عرفان میں بھی اس بحث کی دخالت ہے، یا اس کی بحثیں اور اس کی تحقیقیں آپ کو مل جائیں گی، تو جس طریقے سے متکلمین نے علم کلام میں خدا شناسی اور توحید کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، علم فلسفہ رکھنے والے اور علم عرفان رکھنے والے مسلمان علماء نے توحید اور خدا شناسی کے سلسلے میں بہت ساری بحثیں کی ہیں۔ جو مباحث علماء علم عرفان یا علماء فلسفہ نے کی ہیں وہ بڑی عمیق ہے، بڑی گہری باتیں ہیں، بدر بخشہائی کی نیاز بھی استدلال بودے، اور جہاں کہیں بھی دلیلوں کی ضرورت تھی وہاں پر ہر یک از ان طوائف، ان جماعتوں میں سے، ان گروہ میں سے، یعنی متکلمین، فلاسفہ اور عرفاء، ان میں سے ہر ایک گروہ نے بر اساس اصول و روش‌ہائے خاص، اپنی خاص روش اور اپنے خاص اصولوں کی بنیاد پر بے اقامہ دلیل پرداختیان دلیلیں قائم کی ہیں۔ پس خدا شناسی اور توحید کے سلسلے میں کیا ہے، آپ کو علم کلام کی بھی دلیلیں ملیں گی، علم فلسفہ کی بھی دلیلیں ملیں گی، سب نے بحث کی ہے خدا شناسی اور توحید کے اوپر، اور سب نے اپنے اپنے اعتبار، اپنی اپنی روش کے اعتبار سے، علم کلام میں علم کلام کی جو روش ہے اس کے اعتبار سے خدا کی توحید اور خدا شناسی کے اوپر دلیل پیش کی ہے۔ ٹھیک، فلسفہ میں ادلہ پیش کرنے کی جو روش ہوتی ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، علم فلسفہ رکھنے والوں نے فلسفے میں اس کی روش کے مطابق توحید کے اوپر دلیلیں پیش کی ہے۔ علم عرفان میں عرفان کی جو روش ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے اصولوں اور اس کی روش کے مطابق کیا ہے، توحید اور خدا شناسی کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ نتیجے ان تلاش گستردے آن است کی امروز در بحثی ہمچون توحید با تنوع فراوان ادلہ روبرو ہستی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وسیع پیمانے پر جد و جہد اور لوگوں کی کوششوں کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے سلسلے میں آج ہم مختلف قسم کی دلیلوں سے روبرو ہیں، چونکہ اتنے لوگوں نے اس راہ میں قدم رکھا ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے جو زبانیں کھولی ہیں، جو تحقیق کی ہے، سمجھ رہے ہیں، توحید کے اوپر دلیلوں کا انبار ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، چونکہ علم کلام میں علماء علم کلام نے دنیا بھر کی دلیلیں دیں، علم فلسفہ میں کیا ہے، علماء علم فلسفہ نے توحید کے بہت ساری دلیلیں دیں، علماء علم عرفان نے کیا ہے، عرفان کے اندر، علم عرفان کے اندر توحید کے اوپر مختلف قسم کی دلیلیں پیش کی۔ تو اب توحید کے اوپر دلیلوں کا ایک انبار آپ کو ملے گا۔ یہ دلیلوں کا انبار کس کا نتیجہ ہے؟ یعنی علماء کی کاوشوں کا، ان کی زحمتوں کا، ان کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک مولانا، با توجہ بے اہداف کتاب حاضر چارئی جز گزینش برخی از آنہا را نداریم۔ کہہ رہے ہیں کہ
موجودہ کتاب کے اہداف میں سے جو ہدف ہے، سمجھ رہے ہیں، اس ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہم ان دلیلوں میں سے کچھ دلیلوں کو انتخاب کر کے بیان کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم تمام دلیلوں کو تو یہاں نہیں بیان کر سکتے۔ علم کلام کی دلیلیں لائیں، فلسفے کی دلیلیں لائیں، عرفان کی دلیلیں لائیں، ہے مولانا۔ اس کتاب کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو اصول اعتقادی سے آشنا کیا جائے اور مختصر طور پر ان کے دلیلیں پیش کی جائیں، دلیلوں سے آپ روبرو ہو سکیں، آشنا ہو سکیں۔ تو جہاں توحید اور خدا شناسی کے سلسلے میں دلیلوں کی فراوانی ہے، بہت زیادہ دلیلیں ہیں، تو اب اس کتاب میں تمام دلیلوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری کتاب کے اہداف و مقاصد میں سے یہ نہیں ہے کہ تمام دلیلوں کو پیش کیا جائے، نہ، ہم نے اختصار پر بنا رکھی ہے اس کتاب کی، لہٰذا ان دلیلوں میں سے کچھ دلیلوں کو چن کر کے ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بنابراً لہٰذا ہم چند مباحث گزشتہ خواہیم کوشید، گزشتہ مباحث کی طرح ہم کوشش کریں گے کہ بذکر دلائلی کہ چند دلیلوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اولاً سب سے پہلے صبغہ کلامی بیشتری دارن، یعنی وہ دلیلیں کہ جو کلامی رنگ و روپ رکھتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے کی بحثوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان بحثوں کو ذکر کیا ہے کہ جن بحثوں کا تعلق علم کلام سے ہے، لہٰذا اب توحید کے ادلے کی بحث میں بھی ہم ان ادلہ کو پہلے ذکر کریں گے کہ جو دلیلیں کیا ہے، کلامی رنگ و روپ رکھتی ہیں۔ وثانیاً از اتقان و استحکام شائستہی برخوردارن، دوسرے ان دلیلوں کو بیان کریں گے کہ جو دلیلیں بڑی محکم اور مضبوط ہیں، نہ یہ کہ ہر طریقے کی ضعیف اور کمزور دلیلوں کو۔ ثانیاً از اتقان و استحکام شائستہی وہ دلیلیں کہ جو بہترین اور مستحکم اور متقن ہیں، ان کے اوپر بسند کنیم اکتفا کریں، انہیں ذکر کریں گے۔ دلائل مرکب نہ بودن ذات الہی، ذات پروردگار کا مرکب نہ ہونے کے اوپر دلیل۔ خدا کی ذات مرکب نہیں ہے، اس کے اوپر دلیلیں۔ ٹھیک مولانا؟ عنوان کیا ہے؟ ذات پروردگار کے مرکب نہ ہونے کی دلیلیں۔ برائے اثبات بساطت مطلق ذات الہی باید ثابت شود کہ ہیچ یک از اقسام ترکیب در ذات خداوند راہ ندارد، با توجہ بے تعدد و تنوع اقسام ترکیب ظاہراً دلیل واحدی در دست نیست کہ بتوان با تمسک بے آن امتناع ہمیں اقسام مذکور را برائے خدا ثابت کرد، از این رو چارے جز این نیست کہ با اقامہ دلیل متعدد بہدف بالا دستیابی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذات پروردگار کو مطلق طور پر بسیط ثابت کر سکیں، ذات پروردگار کو مطلقاً بسیط ثابت کرنے کے لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ترکیب کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کا ذات پروردگار کے حوالے سے پہلے تو نفی کریں۔ جب تک کہ ہم ترکیب کی جو 3 قسمیں گزری ہیں، ترکیب کی جو اقسام ہیں، جب تک کہ ان اقسام کو ہم یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ان اقسام کا ذات پروردگار کی طرف کوئی گزر نہیں ہے، اس وقت تک خدا کی ذات کو مطلقاً بسیط ثابت نہیں کر سکتے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے، ذات پروردگار کو بسیط ثابت کرنے کے لیے ترکیب کی تمام قسموں کا نفی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جب تک کہ ترکیب کی تمام قسموں کو دلیلوں کے ذریعے سے ذات پروردگار کے حوالے سے خارج نہیں کریں گے، نفی نہیں کریں گے، ذات الہی کی بساطت ثابت نہیں ہوگی۔
کہہ رہے ہیں کہ ظاہراً ہمارے پاس کوئی ایک ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس دلیل کے سہارے ہم یہ کہہ سکیں کہ ترکیب کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم ذات پروردگار میں نہیں پائی جاتی، یا ذات پروردگار میں ان کی کسی طریقے کی کوئی دخالت نہیں ہے، ان کا گزر نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوتی ہمارے پاس کوئی ایسی کہ جس دلیل کے ذریعے سے ہم ترکیب کی تمام انواع و اقسام کو ذات پروردگار سے نفی کر لیں تو ابھی ہمارے لیے ثابت ہو جاتی کہ ذات پروردگار بسیط ہے۔ لہذا اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم متعدد دلیلوں کو قائم کریں، متعدد دلیلیں پیش کریں، تاکہ ان دلیلوں کی بنیاد پر ذات پروردگار کا بسیط ہونا ثابت ہو جائے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ کہا تھا ذات پروردگار بسیط ہے، ذات الہی بسیط ہے۔ اللہ کی ذات بسیط ہے، یہ کب ثابت ہوگا؟ جب ہم ہر قسم کی ترکیب کی نفی کریں گے۔ جب ہم ہر قسم کی ترکیب کی نفی کر لیں گے، ٹھیک، تو خود بخود ذات الہی کا بسیط ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ترکیب نفی کی دلیل نہیں ہے۔ اب جب ہمارے پاس نفی ترکیب کی کیا ہے؟ ترکیب نفی کی نفی ترکیب نفی نفی ترکیب کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب ہمیں کچھ ایسی دلیلیں پیش کرنی پڑیں گی کہ جن دلیلوں کی بنیاد پر اس کی نفی ہو سکے۔ جب اس کی نفی ہو جائے گی تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا مولانا؟ ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ ہاں، سمجھ میں آئی بحث کیا ہے؟ ابھی آپ کو ذات الہی بسیط ہے یہ ثابت کرنا ہے، ٹھیک؟ تو ذات پروردگار بسیط ہے یہ کب ثابت ہوگا؟ کہ جب آپ ہر قسم کی ترکیب کو ذات الہی کے حوالے سے نفی کر لیں گے۔ کہا نفی کر لو نا، یہ تو بالکل آسان ہے۔ کہا نہیں، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا کہ ہم ہر قسم کی ترکیب کو ذات پروردگار کے حوالے سے نفی کر سکے۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں ہے کہ جس دلیل کی بنیاد پر ہم ذات پروردگار سے ہر قسم کی ترکیب کو نفی کر سکیں کہ ذات الہی کا بسیط ہونا ثابت ہو جائے۔ اب ہمیں بحث کو طولانی کرنا پڑے گا، اب ہمیں دلیلیں لانی پڑیں گی ایسی کہ جن دلیلوں کی بنیاد پر ہم ہر قسم کی ترکیب کی نفی کریں تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ ذات پروردگار بسیط ہے۔ اب دیکھیں یہ کس طریقے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ دلائل مرکب نہ بودن ذات الہی، ذات پروردگار کے مرکب نہ ہونے کی دلیلیں برائے اثبات بساطت مطلق ذات الہی، ذات الہی کے مطلق بسیط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے باید ضروری ہے کہ ثابت شود، کہ یہ بات ثابت ہو کہ ہیچ یک از اقسام ترکیب کی قسموں میں سے کوئی ایک خوب ترکیب کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم در ذات خداوند، ذات پروردگار میں راہ نہ دارت، کیا ہے؟ گزر نہیں ہے اس کا، یعنی نہیں پائی جاتی۔ با توجہ بے تعدد و تنوع اقسام ترکیب کی جو مختلف اور متعدد قسمیں ہیں ان کی طرف توجہ دیتے ہوئے، اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں گے کہ بھائی ترکیب کی بہت ساری قسمیں ہیں
تو ظاہراً دلیل واحدی در دست نیست، تو ظاہر میں کوئی ایک ایسی دلیل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ بے تمام با تمسک بے آن، کہ ہم اس دلیل پر تمسک کر کے یا اس دلیل کے سہارے سے ہم امتناع ہمیں اقسام مذکور را، تمام مذکور اقسام کے ممتنع ہونے کو برائے خدا کے لیے ثابت کر سکیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس دلیل کے سہارے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو ترکیب کی مختلف قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے کوئی قسم ذات الہی نہیں رکھتی۔ از ان رو لہٰذا چارئی جز این نیست، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، کوئی راہ حل نہیں ہے ہمارے پاس کہ با اقام دلیل متعدد، کہ متعدد دلیلیں قائم کر کے بہدف بالا، اوپر جو ہمارا ہدف بیان کیا گیا، یعنی خدا کی ذات کو ہر قسم کی ترکیب سے منزہ اور پاک سمجھنا کیا ہے، وہاں تک پہنچ سکیں۔ اب یہاں سے دلیلوں کا سلسلہ شروع ہوگا، ٹھیک؟ دلیلیں بہت ہی سخت ہیں، مشکل ہیں، آپ لوگوں کی خصوصی توجہ اور حضور ذہن درکار ہے۔ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ان دلیلوں کو پڑھا جائے، انشاءاللہ دلیلوں کو کل پہ چھوڑتے ہیں، آج اتنا ہی کافی ہے۔